بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ہے اور ان سے پہلے ان کو علم دینے والے اساتذہ اکرام علماء اکرام ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے ذریعے ہو یا دیگر اور حدیثوں میں اس کی جو بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر لوگ، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے خوش نصیب لوگ جو فرشتوں کی دعائیں پائیں، فضا میں اڑنے والے پرندوں کی دعاؤں کو حاصل کریں، پانی میں مچھلیوں کی دعائیں ان کے لیے، بلوں میں چیونٹیاں تک ان کے لیے دعا کریں، اور جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اخذ بحظ وافر، یقیناً اس نے بہت بڑی خوش قسمتی حاصل کر لی۔ تو میرے بھائیوں، ایسے علمی دورے میں ہم لوگ شریک ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ چائے وائے جو کچھ بھی لینا ہے، پانی وانی لے کر اپنے قریب بیٹھ جائیں اور کاغذ قلم ساتھ میں رکھیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے بھائی بہن طلاب علم کے شوقین آن لائن ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ درمیان میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی قیمتی اور اہم بات شیخ محترم بیان کریں اور وہ ہم سے مس ہو جائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، اور دورہ علمیہ جہنم کا بیان، اس کا تیسرا اور آخری سیشن ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، اور 8:30 بجے انشاءاللہ ناشتہ آئے گا۔ بہت جلد ہم ناشتے کے لیے تھوڑا سا وقفہ لیں گے، پھر اس کے بعد یہ جاری رہے گا جب تک شیخ محترم ہمیں فائدہ پہنچاتے رہیں گے، ہم فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جہنم اور اس کی ہولناکیوں پر ایمان کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج سمجھیے کہ اس کی آخری مجلس ہے، جو 2 حصوں میں تقریباً رہے گی۔ یہ مجلس بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی پچھلی مجلس کا ہی اسے آپ تکملہ کہہ لیجئے۔ پچھلی مجلس میں یہ موضوع آخر میں چھڑا تھا کہ جہنمی کون ہے، بیان کیا گیا کہ جہنمی 2 قسمیں کہیں، ایک دائمی اور ایک وقتی طور پر۔ جو دائمی ہے اصل میں وہ مجرمین ہیں، اور مجرمین کے بہت سے گروپ ہیں۔ ان میں پہلا گروپ کافروں اور مشرکوں کا، جو دائمی جہنم کے حقدار ہیں، اور ان کا دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں، اپنے مومن ہونے کا اعلان تو کرتے ہیں، البتہ شرعی احکام کی کوئی پابندی اور اہمیت ان کے یہاں نہیں۔ وہ اپنی زبان سے آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اپنی زبان سے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، لیکن اپنے افعال سے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، گویا اس سے جھٹلاتے ہیں۔ مجھے ایک مرسل حدیث یاد آئی جو مصنف وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انما انما يدخل الجنة من يرجوها ويجنب من النار من يخشاها. جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو جنت کی امید رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اور جہنم سے وہ بچایا جائے گا جو جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ لوگ جو اپنے قول سے تو مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، البتہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں وہ لوگ مومن نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی جہنم میں دائمی طور پر جانے کے حقدار ہیں. ان سے متعلق وہ آیات پیش کی جا سکتی ہیں جو سورہ المدثر میں ہیں کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. یعنی بظاہر گویا کہ وہ لوگ مومن تو تھے، ایمان کے دعوے دار تھے، لیکن وہ نماز جو ایمان کا سب سے بڑا مظہر ہے عبادت کے طور پر، اس کو نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ ہی زکوٰۃ دیتے تھے، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتے تھے جو انہیں جہنم سے بچائے. تو صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا اور اپنے عمل سے کلیتاً یا عقیدے کے طور پر یہ سمجھنا کہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم زبان سے دعویٰ کر دیں ہم نماز پڑھ لیے تو اچھی چیز ہے، روزہ رکھ لیے تو اچھی چیز ہے، تو ایسے لوگ بھی یقیناً دائمی جہنم کے مستحق ہیں. تیسرے وہ لوگ دائمی جہنم کے مستحق ہیں جو منافقین ہیں، جنہوں نے صرف ظاہر میں اسلام کا اقرار تو کیا ہے لیکن حقیقت میں دل سے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تیسرے وہ لوگ ہیں جو زیادہ توجہ چاہتا ہے، وہ لوگ جو حاکموں اور اپنے جو بڑے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں. وہ کسی کو قتل کرنے کے لیے کہیں وہ کہہ جاتے ہیں، وہ نماز چھوڑنے کے لیے کہیں تو وہ کر جاتے ہیں، جو بھی کام وہ کہیں اس کو کرنے کے لیے تیار. بلکہ یہاں تک صورتحال آئی کہ ایک جگہ افطار پارٹی کی گئی، اور ظاہر بات افطار کا وقت ہوتا ہے کب؟ جب سورج ڈوبتا ہے تو. لیکن جن غیر مسلم سیاسی لیڈروں کو بلایا گیا تھا ان لوگوں کو کہیں کام پڑ گیا جو جلدی جانا ہوا. تو وہ لوگ جن کے یہاں افطار پارٹی تھی وہ 2, 2:30 یا 3 ہی بجے آ گئے. اب ظاہر بات ہے ان کو رخصت بھی کرنا ہے، اور وہ بغیر کھائے چلے جائیں یہ بھی بڑے عیب کی بات تھی. لہذا جن کے شہر کا واقعہ ہے اس نے بیان کیا کہ افطار پارٹی کب کر دی گئی؟ وہ 3, 3:30 بجے افطار پارٹی کر دی گئی. افطار پارٹی کر دی گئی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آقاؤں اور اپنے بڑوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضيفين من العذاب ولعنهم
लानन कबीरा। यही लोग हैं जिनसे मुताल्लिक अल्लाह ने कुरान मजीद में वादे किया है कि लिकुल्लिन दईफ, और यही वो लोग हैं जिनका जहन्नम में आपस में एक दूसरे पर तोहमत अंदाजी और लड़ाई होगी, एक दूसरे से मुतखासिम होंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारी वजह से जहन्नम में आ गए हैं। वो कहेंगे कि हमारा क्या कसूर है कि हमने तुम्हें बुलाया और तुम बात मान लिए, तुम खुद ही गुमराह थे। तो जो दायमी जहन्नम के हकदार बन रहे हैं उनमें से तीसरी या चौथी किस्म उन लोगों की है जो बगैर कुछ सोचे समझे हर जायज नाजायज में अपने आकाओं की इबादत करते हैं और उनकी इताअत करते हैं, उनकी बात को छोड़ते नहीं। पांचवी वो किस्म वो लोग भी हैं जहन्नम में जाएंगे जिनका किब्र, जिनका बड़ा होना उन्हें हक और दीन कबूल करने से रोक दे, कि वो शख्स जहन्नम में जाएगा जो किब्र करते हुए और तकब्बुर करते हुए वो दीन को कबूल नहीं करता। इसलिए नहीं कि उसको हक नहीं समझ रहा है, समझता, इसलिए नहीं कि उसने उसको समझा नहीं है, समझ लिया है, लेकिन वो ये समझता है कि अगर हमने इसे कबूल कर लिया तो इसमें हमारी सरदारी चली जाएगी। जैसे हिरक़्ल कैसरे रूम था, आखिर उसने दीन कबूल करने से क्यों इनकार किया? इसलिए कि उसकी बादशाहत जाने वाली थी। इस तरीके से अब्दुल्ला इब्ने उबई, इतने खैर बज़ाहिर तो मुनाफिकों में है, लेकिन उसने दिल से वो इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उसकी सरदारी जाती रही है। तो वइज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून, जब उनसे कहा जाता कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो किब्र से काम लेते। तो ये 4-5 किस्म के लोग हैं जो दायमी जहन्नमी हैं, और ये अलग मसला है कि उनमें फर्क मरातिब किया जाएगा। अब हम आते हैं जिस पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है कि जो लोग दायमी जहन्नमी नहीं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं खुसूसी तवज्जो कि वो हम और आप भी अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए हो सकते हैं। हम में से बहुत से लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो जो लोग दायमी जहन्नमी नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके दिल में ईमान और तौहीद तो होगी, साथ शिर्क भी ना किया होगा, लेकिन बहुत से ऐसे गुनाहों के मुर्तकिब हुए होंगे जो गुनाह उन्हें जहन्नम में ले जाएंगे, जहन्नम में जाने का सबब बनेंगे। ये लोग अपने गुनाहों की सजा चखने, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के ज़ेरे साया आने, शिफाअत करने वालों की सिफारिश के जरिए एक वक्त जहन्नम से वो निकलेंगे। इस सिलसिले में एक हदीस अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो सही बुखारी वगैरह में भी है लेकिन मुस्नद अहमद में चूंकि तफसील से है, इसलिए वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूं जिसकी वजह से मसले को समझने में आसानी होगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा खलसल मुमिनून मिनन नारि यौमल क़ियामति व आमिनू, जब मोमिन जहन्नम से छुटकारा पा जाएं और अब उन्हें इत्मीनान हो जाएगा। साथियों, इस हदीस के एक एक अल्फाज अगर आप गौर करें तो उसमें अकीदे से मुताल्लिक जो है बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। इसी लफ्ज पर गौर करें कि इज़ा खलसल मुमिनून मिनन नारि यौमल क़ियामति व आमिनू, जब मुमिनीन जहन्नम से छुटकारा पा जाएंगे, व आमिनू, और उन्हें अमन और इत्मीनान हो जाएगा कि अब हमारे लिए जहन्नम का कोई खतरा नहीं है, तब क्या होगा? फमा मुजादिलतु अहदिकुम लिसाहिबिही मिनल हक़,
آپ سے بیان فرمایا کہ تم اس دنیا میں اپنے بھائی کو کسی موقف سے چھڑانے کے لیے جتنی ضد کرتے ہو، جتنی کوشش کرتے ہو، جتنی بحث کر جاتے ہو، اس سے کہیں زیادہ بحث وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے اپنے ساتھیوں کو جہنم سے چھڑانے۔ لیکن ذرا ساتھیوں دیکھیے، یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب جہنم سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا اور اطمینان ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ اس وقت سے پہلے کوئی کسی کو نہیں پوچھے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے۔ نیک سے نیک آدمی ہو، وہ بھی اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی محبوب کو یہ وقت آنے سے پہلے کسی کو پوچھے گا نہیں۔ یہیں پر اس حدیث کو بھی آپ سامنے رکھیے کہ جب پل صراط پر سے گزر ہونا شروع ہوگا تو انبیاء کیا کہیں گے؟ اللہم سلم سلم، یعنی کسی کی سفارش نہیں، کسی کی شفاعت نہیں، بس سلم سلم کا نعرہ لگائیں گے۔ ساتھیوں، مجھے چھوٹا سا طالب علم ہوں، ابھی تک کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملی کہ کوئی بھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط پر سے گزرنے سے پہلے کسی کی شفاعت کریں، یہ کوئی حدیث مجھ کو نہیں۔ جی ہاں، کسی کے پاس حدیث ہے تو مجھے بتلا دیں، سوائے ایک حدیث سے کچھ اشارہ ملتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی جب حساب ہونے لگے گا، نامے اعمال تقسیم ہونے لگیں گے، میزان کا معاملہ آئے گا، پل صراط کا معاملہ آئے گا، تو کوئی کسی کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، نہ نبی، نہ ولی، نہ دوست، نہ ماں، نہ باپ، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے وہ حدیث جو بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر سے گزرنے کے بعد فحلت الشفاعت، اس وقت شفاعت اب حلال ہوگی، اس سے پہلے کوئی کسی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی معنی ہے سنن ابو داؤد کی اس حدیث کا جس میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، حشر کے میدان بھی کوئی کسی کو یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، 3 جگہیں ایسی ہے جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول اپنی بیوی مائی عائشہ۔ کب؟ نامے اعمال کی تقسیم کا معاملہ ہوگا تو، اور پل صراط پر سے گزرنے کا معاملہ ہوگا تو، اور جب میزان کا معاملہ ہوگا تو تقسیم کا کوئی کسی کو نہیں پوچھے۔ جی ہاں، بات نکل گئی ہے، کیونکہ آپ لوگ علم حاصل کرنے بیٹھے تو ایک حدیث جس سے اشارہ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو تو اگر وہ کسی کی سفارش کرے، اس لیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے میدان میں اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ کہاں ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، مجھے یا تو تم پل صراط کے پاس ہو، یا حوض پر، اور یا جہاں پر اعمال تقسیم یعنی میزان ہو، میں ان تینوں جگہوں سے کسی چوتھی جگہ پر نہیں رہوں گا۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پہلے، ورنہ صریح احادیث جو آئی ہیں وہ یہی ہے کہ شفاعت کا معاملہ کب پیش آئے گا؟ جب لوگ پل صراط پر سے گزر جائیں گے تو بات یہ ہے کہ رات اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤمنین جہنم سے نجات مل جائے گی، یعنی پل صراط، اور اس کے بعد جو ایک اور پل ہے اس کا نام کیا ہے؟ قنطرہ، چھوٹا سا پل ہے، اصل پل صراط پار کرنے کے بعد، اس کے بعد جب جنت میں جب تک نہیں گیا ہے کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا نہیں۔
जन्नत में जब चले जाएंगे अब इत्मीनान हो गया कि अब कोई किसी को, अब हमें यहां से कोई निकाल नहीं सकता है, तब जो है लोग अपने साथियों के बारे में सोचना शुरू करेंगे और क्या कहेंगे कि ये रब इख्वानना कानू युसल्लून मअना व यसूमून मअना व यहुज्जून मअना। साथियों गौर करेंगे, ये बेनमाजियों के बारे में नहीं बात हो रही। कहेंगे ऐ मेरे रब, हमारे वो भाई जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजा रखते थे, हमारे साथ हज करते थे, आज आपने उनके किसी गुनाह के एवज उन्हें जहन्नम में डाल दिया। इसलिए अल्लाह ताला से जिद करेंगे, बहस करेंगे, हुज्जत करेंगे कि ए अल्लाह ताला उन्हें निकाल दे जहन्नम से, ए अल्लाह उन्हें जहन्नम से निकाल, ए अल्लाह उन्हें जहन्नम से निकाल दे। तो अल्लाह तबारक व तआला पहले फरमाएगा कि जाओ, जिसे तुम पहचानते हो उसे जहन्नम से निकाल करके लेकर आ, जिसको पहचान रहे। साथियों, इसीलिए कुरान मजीद में है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्ला अल मुत्तकीन। दिली दोस्त वहां एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, सिवाय कौन काम आएगा? नेक लोग ही काम आने वाले हैं। तो नेक लोगों की बरकत सिर्फ दुनिया ही में इंसान को नहीं मिलती, सबसे बड़ी बरकत कहां मिलेगी? आखिरत में मिलने वाली है। तो अल्लाह ताला के पास जाकर कहेंगे ऐ मेरे रब, हमारे भाई जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजा रखते थे, हज भी करने हमारे साथ गए थे, लेकिन किसी गुनाह के एवज आपने उन्हें जहन्नम में डाल दिया है, उन्हें भी निकाल दीजिए। और सिर्फ एक बार कहेंगे नहीं, बल्कि आपने क्या बयान, दुनिया में कोई अपने साथी के हक के लिए जितनी बहस करता है, जितनी कोशिश करता है, उससे कहीं ज्यादा कोशिश कहां करेंगे? आखिरत में करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ, जिसे तुम पहचान रहे हो, जाओ जहन्नम से निकाल करके ले आओ। तो वो लोग जाएंगे और उनको तस्वीर, उनकी शक्लों से पहचान लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके आधी पिंडली तक आग होगी, और कुछ लोग हैं जिनके आग उनके टखने तक होगी, अलबत्ता उनकी जो शक्ल और सूरत है वो बाकी रहेगी। खुसूसन सजदे का जो निशान है उसे जमीन आग नहीं खाएगी। चुनांचे उन्हें निकाल करके ले करके आएंगे और अल्लाह ताला से कहेंगे ए अल्लाह ताला, जिनके निकालने की आपने इजाजत दी उन्हें हम निकाल करके ले आएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ, इसलिए कि अब अल्लाह ताला के रहमत की रहमत रहेगी, अब जोश में आ जाएगी। हश्र के मैदान में बहस भी हुई, ये हुआ सब कुछ, लेकिन अब सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत, जन्नत का मामला है। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ, जिसके दिल में 1 दीनार ईमान है उसको भी निकाल करके ले आओ, जिसके दिल में निस्फ दीनार ईमान है उसको भी निकाल करके ले आओ। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाओ, जिसके दिल में 1 जर्रा के बराबर ईमान है और तुम पहचानते हो तो उसको भी निकाल करके ले आओ। जब कहेंगे ए अल्लाह ताला, जिनको निकालने का आपने हुक्म दिया उन्हें तो हमने निकाल लिया है, अब जहन्नम में कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं जिसके अंदर कोई खैर हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत देखिए, अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों ने सिफारिश की, उनकी सिफारिश हमने कबूल कर ली, नबियों ने सिफारिश की, उनकी सिफारिश हमने कबूल कर ली, फरिश्तों ने, मुअमिनीन ने सिफारिश की, हमने उनकी सिफारिश कबूल कर ली। व बक़िया अरहमुर राहिमीन, और अरहमुर राहिमीन की सिफारिश बाकी है। व बक़िया अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन की सिफारिश बाकी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुछ ऐसे लोग होंगे इन्होंने कोई नेकी ना की होगी और वो जहन्नम में जल करके बिल्कुल कोयला हो गया। इस हदीस और बाद हदीसों से पता चलता है कि कुछ जहन्नमी ऐसे हैं जो जहन्नम में जल करके मर जाएं, लेकिन असली जो जहन्नमी है उनकी वफात नहीं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک یا دو مٹھی جہنم میں، اپنی مٹھی ہمارے مٹھی کے برابر کیا ہے جانتے ہیں، ایک مٹھی یا دو مٹھی جہنم میں ڈال کر کے ایسے لوگوں کو نکال کر کے لائے گا جو جل کر کے بالکل کوئلہ ہو گئے رہے، اور لا کر کے انہیں جنت میں نہر حیات کے کنارے ڈال دے گا، اور مومنین سے کہے گا کہ جنت کا نہر حیات میں پانی ان کے اوپر ڈالو، ان کے اوپر ڈالو۔ جب مومنین وہ پانی ڈالنا شروع کریں گے تو ان کے جسم نئے سرے سے بننے شروع ہو جائیں گے، اور جسم بن کر کے تیار ہو جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کے اندر یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عتقاء اللہ من النار، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے، یعنی ان کے عمل ایسے نہیں تھے، ان کی کسی نے سفارش نہیں کی ہے، ان کے بارے میں کسی نے اللہ سے طلب نہیں کیا ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے جنت سے جہنم سے باہر آئے ہیں۔ تو اس حدیث سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ جو اپنے اعمال کے عوض جہنم میں جائیں گے، البتہ انہیں ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ تو ایک عمومی بات ہوئی، ایک عمومی بات تھی۔ اس کے بعد ذرا تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں جہنم سے نکالا جائے گا یا جہنم سے عذاب سہ کر کے نکلیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس جہنم میں جانے والے سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے وہ تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ مسلمانوں میں سے ہیں جن کا عذاب دائمی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے کہ ایک شخص عالم ہوگا، قاری قرآن ہوگا، اور ایک شہید ہوگا، اور ایک سخاوت کرنے والا ہوگا۔ یہ تین ہیں جو سب سے پہلے، لیکن یہ بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلیں گے، لیکن سب سے پہلے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے وہ لوگ جو وقتی طور پر جہنم میں جائیں گے، ان میں سے پہلا گروپ وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کے مذہب سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، مسلک سے ہٹے ہوئے، جو اہل سنت اور و جماعت کے مسلک کے اوپر نہیں ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم میں سے بہت سے لوگ اس ظلم میں، اس کبر میں ہوتے ہیں کہ ہم کو تو اہل سنت و جماعت ہے، کہیے الحمدللہ، لیکن اہل سنت و جماعت کی علامت ایمان و عمل ہے، صرف ایمان اور دعویٰ، ایمان و عمل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب آپ عقیدہ واسطیہ آپ دیکھیے تو دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کی علامتیں کیا ذکر کی ہیں، کیا اس میں جہاں عقائد کا ذکر کیا ہے، وہیں اس میں کیا ہے، انہوں نے اعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ ایمان اور عمل، یہ مسلک نام ہے، نہ یہ کہ صرف دعوے کا نام، صرف ہاں بھائی ہم موحد ہیں، نماز نہیں پڑھیں، جماعت چھوٹتی رہے گی، ہاں نماز عصر کی نماز سو گئے ہیں نہیں پڑھے گے، کہاں؟ یہ میں اپنے دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ دعات بڑے مشہور ہیں، داعی عصر پڑھی، ارے نہیں میرے سر میں درد تھا اس لیے ابھی عصر نہیں پڑھی، کھانا کھانے وقت سر میں درد تھا، کھانا کھائے ہی نہیں کھائے، ہاں کھائے، لیکن نماز پڑھوا تو سر میں درد تھا، کہا ارے پڑھ لیں گے، کب پڑھیں گے؟ چلو ابھی چلنا ہے نا، مغرب بعد پروگرام ہے ہمارا، ابھی مغرب نماز پڑھیں، اس کے بعد عصر بھی پڑھ لیں۔ یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں، یہ بہت سے علماء کے نزدیک کفر ہے، اہل سنت و جماعت کے علماء کے جان بوجھ کر کسی نماز کو اس کے وقت سے ٹال دینا۔ تو یہ لوگ اگرچہ دعوے دار ہیں مسلک اہل سنت کے، لیکن حقیقت اس مسلک کے پابند وہ نہیں ہیں۔ تو علی کل حال اس سے مراد
وہ فرقے ہیں جن کا کفر کفر اکبر یا جن کا شرک اکبر تک نہیں پہنچا ہے، وہ بھی ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے، جیسا کہ وہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے سنن ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے جو یہود اور نصارہ تھے وہ کتنے فرقوں میں بٹے ہیں؟ جی 72 فرقوں میں، اور ہماری امت کتنے 73 میں بٹے گی، جس میں سے 72 جہنمی ہیں، اور ان میں سے عموماً وہ لوگ ہیں جو مذہب سے خارج نہیں ہوتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا عمل جہنم میں لے جانے والا ہے، چاہے ان سے خلل واقع ہوا ہو اسماء و صفات کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، ایک الگ لمبا مسئلہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اور نکالے جائیں گے، وہ ہجرت نہ کرنے والے۔ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ چھوڑنا۔ ہجرت کے معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دیار کفر سے دیار اسلام کی طرف چلا جانا، یہی ہجرت۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ چیز واجب تھی کہ جو بھی مسلمان ہو وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، چاہے مکے کا رہنے والا ہو یا طائف کا یا کسی اور علاقے کا رہنے والا ہو۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا ہے، وہ منسوخ ہو گئی۔ البتہ یہ ہجرت قیامت تک جاری رہے گی، ہر ایسی جگہ جہاں مسلمان اپنے دین کا اظہار نہ کر سکے، اپنے دین کا اظہار نہ کر سکے، اسے دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس شہر، اس علاقے، اس ملک کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جنہوں نے ہجرت نہیں کیا ہے؟ سورۃ النساء کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتوں نے جن کی روح قبض کی وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ ظلم کرنے والے کیا ہیں؟ یعنی دین کی باتوں پر عمل نہیں کر پاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے قالوا فیما کنتم، تمہارا کیا حال ہے؟ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے اپنے دین کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس اسلامی شعار کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو مجبور تھے، جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کے لوگوں نے ہمیں مسجد نہیں بنانے دیا، وہاں کے لوگوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیا۔ تو وہ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع اور کشادہ نہیں تھی کہ تم لوگ ہجرت کر کے جاؤ اور وہاں پر جا کر کے عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ معصیت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آمنو بھی کہا ہے، انہیں آمنو بھی کہا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہوں۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہجرت نہیں کرتے ایمان لانے کے بعد، اور اپنے دین پر ان کو عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا عبادی بھی کرا اور آمنو بھی کہہ رہا۔ تو گویا ان کا یہ عمل، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا دل اسلام پر مطمئن ہو، اور حتی الامکان جتنا وہ عمل کر سکتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اور پھر وہ مجبور ہو جائیں اس پر عمل نہ کرنے کی، اور دوسری جگہ ہجرت بھی کر سکتے ہیں، دوسرے گاؤں میں جا سکتے ہیں، دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں، اگرچہ اپنی جائیداد کو چھوڑ ہی کر کیوں نہ جانا ہو، اگرچہ اپنی جائیداد کو آدھے دام پر بیچ ہی کر کیوں نہ جانا ہو، اگرچہ بظاہر یہ ہو کہ وہاں تو میرا کوئی جاننے والا ہی
نہیں ہے. اگر ہم وہاں پر گئے تو اپنے بچوں کو لے کر کے کہاں رہیں گے؟ کون ہمیں قبول کرے گا؟ یہ سارے آزار اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. تیسرے وہ لوگ جو جہنم میں وقتی طور پر جائیں گے وہ حکم اور فیصلے میں ظلم کرنے والے. اس لیے کہ ساتھیوں اسلام دین عدل ہے اور ہر ایک کے ساتھ عدل کرنے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی عدل کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اسلام دین عدل ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. جانتے ہیں یہ آیت آپ ہر جمعہ کے اندر ہر خطبے میں آپ اس کو سنتے ہیں. تو اسلام دین عدل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو بھی اس کے جس معاملے میں اسے فیصلہ کرنا ہے وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور یہ امانت اس کے پاس ہے، اس امانت کو ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. تو یہ بھی ایک امانت ہے کہ اللہ نے آپ کو، بچے آپ کے ہیں، آپ سے مطالبہ ہے کہ اپنی امانت جو آپ کے بچے آپ کی امانت ہے ان کے بارے میں آپ عدل سے کام لیں. یہ نہیں کہ کسی بچے کو زیادہ چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ دے دیجیے، کسی کو نہیں چاہتے. کوئی بچہ آپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو میراث میں زیادہ حصہ دیجیے، اور کوئی بچہ خدمت نہیں کرتا تو اسے آپ میراث سے محروم کر دیجیے. دنیا کے لحاظ سے آپ کو ہر ایک کو برابر دینا ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے کسی کی دو بیویاں ہیں ان کو بھی دونوں کے درمیان عدل کرنا ہے. ایسے جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ایک استاد ہے اس کے دو شاگرد ہیں تو ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان عدل کرے. اگر عدل نہیں کرتا تو یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. کوئی فور مین ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ عدل کرے. میں مساوات نہیں کہتا، اسلام دین مساوات نہیں اس معنی میں لیتے ہیں. اسلام دین عدل ہے. اسلام دین عدل ہے، ہر ایک سے عدل کیا جائے. اگر کوئی شخص عدل نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے جہنم میں جانے کے سبب ہے، جس پر سب سے واضح دلیل وہ حدیث ہے جس میں ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاضی فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے ہوتے، دو تو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ ایک وہ ہے جو جانتا ہے اور جان بوجھ کے غلط فیصلہ کرتا ہے. جانتا ہے کہ حق فلاں کا ہے لیکن رشوت دے دیا، اپنا ساتھی ہے، اپنا دوست ہے، لہذا فیصلہ اس کے بارے میں کر دیا. ساتھیوں اس کا معنی یہ نہ لیے قاضی جو کورٹ میں بیٹھا وہی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی نے بلایا 2 آدمی فیصلہ کرنے کے لیے، آپ اپنے 2 بیٹوں کے درمیان، 2 بھائیوں درمیان فیصلہ کر رہے ہیں، یہ بھی مطالبہ آپ سے وہاں پر. اور ایک وہ شخص جو جانتا نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور اندازے سے فیصلہ کر رہا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا. البتہ جو جانتے ہوئے حق سے فیصلہ کرتا ہے وہ جنت کا وارث ہے. چوتھے وہ لوگ جو وقتی طور پر جہنم میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے جھوٹ بولنے کا؟ یعنی ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف منسوب کرتے ہیں جو بات آپ نے نہیں کہی ہے اور نہ کی ہے. نہیں کہی ہے اور نہ کی ہے، یہ آپ پر جھوٹ بولنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کذبا علی لیس کالکذب علی احدکم، میرے بارے میں جھوٹ بولنا تم میں سے کسی ایک کے بارے میں جھوٹ بولنے کے برابر نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، آپ کا کہنا اور آپ کا کرنا، اور کسی اور کا کہنا اور کرنا یہ دین میں داخل نہیں ہے. آپ نے بیان فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ باندھتا ہے
وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، اس لیے ساتھیوں اس سلسلے میں اس میڈیا اور واٹس ایپ اور یہ کیا کیا چیزیں ہیں، اس زمانے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ پر، آپ اپنے فیس بک پر، آپ یوٹیوب پر کس چیز کو لائک کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں، ان کا کام صرف جو لائک ہے اس کے اوپر دبانا ہے بس، اور کچھ نہیں، پڑھیں گے نہیں۔ اور یہ بات میں تجربے سے کہا ہوں، بعض لوگوں کی طرف سے ایسے چیزیں آئی، ہم نے ان سے سوال کیا تو کہتے ہم نے تو اس کو پڑھا ہی نہیں۔ اللہ نے پڑھا تو لائک کیوں کر دیا تم نے، شیئر کیوں کیا؟ بس اس کی شکل ہم کو اچھی لگی اس لیے ہم نے اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم، غیر مسلموں کا کوئی گروپ ہے، غالب مسلمانوں کا کوئی گروپ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر آج ایسی ایسی باتیں لا کر کے پیش کرا اور ایسی ایسی حدیثیں لا کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے جن کا کوئی سر اور پیر نہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث پہلے سے ہے اور جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، وہ بھی نہیں، کہیں پتہ بھی نہیں چلتا کس کتاب میں وہ حدیث پائی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ حدیث متواتر ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہاں تک آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی حدیث کو بیان کرتا ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹی صرف نقل کرتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو کوئی حدیث جب تک اس کے بارے میں تاکید نہ ہو وہ حدیث نقل نہیں کرنی چاہیے۔ پانچواں شخص، پانچویں قسم کے لوگ جو جہنم میں وقتی طور پر جانے والے ہیں، وہ تکبر اور غرور کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ بات میں پہلے واضح کر دوں کہ کبر، اس سے پہلے بھی کہا، دو قسم کا ہے۔ ایک کبر دین کے مقابلے میں وہ کرنا ہے جو اصل دین کے قبول کرنے کے معاملے میں وہ تو دائمی جہنمی ہے۔ لیکن ایک شخص اپنے طور پر مسلمان ہے لیکن بعض لوگوں کی بات قبول کرنے کی میں وہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، یا اللہ نے اسے مال دیا ہے، علم دیا ہے، تو اس کی وجہ سے اپنے سامنے والے کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھ رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب جا رہے ہیں، سامنے سے ایک عام آدمی دیہاتی آ رہا ہے، تو مولوی صاحب اس انتظار میں رہیں گے کہ وہ سلام کرے اور میں سلام نہ کروں، بلکہ وہ قریب آ جائے گا تو اسے دیکھتے کہ دیکھو بغیر سلام کیے گزر گیا۔ اللہ کے تمہارا بھی تو حق ہے سلام کرنا، تم بھی تو راستے میں جا رہے ہو نا، تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ گویا تم نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا کہ میں اس کو سلام کروں، نہیں، یہ معاملہ نہیں۔ تو آپ گویا کہ آپ کبر کے اندر مبتلا ہے کہ آپ اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں کہ وہ سلام کرے اور میں سلام نہ کروں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبر اور غرور سے کام لینا یہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ وقتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ہے جو ایک نہ ایک دن جہنم سے اپنی سزا چکھ کر کے وہ نکلے گا۔ چھٹا وہ شخص جو جہنم میں جائے گا لیکن وقتی طور پر، یہ سود خور ہے، سود کھانے والا ہے۔ اس لیے کہ سود کی سزا بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے، آگ اور جہنم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ اس آیت سے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ سود خوروں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جو آگ گنہگار مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ آگ جو کافروں کا حصہ ہے، اس آگ میں سود خور کو ڈالا جائے گا۔ اور جانتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہی فرمایا ہے کہ فمن جاء وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اللہ تعالی اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سود کھانے سے رک گیا تو فلہ ما سلف، جو کچھ اس نے پہلے کما لیا وہ اس کا اپنا ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ امرہ الی اللہ، اور اس بارے میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن ومن عاد، لیکن معلوم ہونے کے بعد پھر بھی جو سود کھا رہا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، اس سے مراد بہت دنوں تک رہنا ہے، نہ کہ ابدی ہے۔ مراد کیا ہے؟ بہت دنوں تک، خالد کے معنی لمبی مدت تک رہنا، نہ کہ ابدی، اسے خالدین فیہا ابدا کا لفظ نہیں آیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو وقتی طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں کیا ہے؟ سود خور بھی ہے۔ ساتویں چیز یا ساتویں لوگ جو جہنم میں وقتی طور پر جائیں گے اور پھر نکالے جائیں گے، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے والے۔ کون ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں؟ اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، چاہے رشوت کے ذریعے سے کھائیں، سود کے ذریعے سے لیں، ہڑپ کر لیں مال کو، مجبور کریں انہیں کہ ہاں بھائی وہ مال دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا ایک دوست ہے، وہ کوئی چیز اپنے لیے خرید کر کے لے آیا اور آپ سے بے تکلفی ہے، ارے بھائی مجھے دے دو نا، ارے لاؤ مجھے دے دو، ارے مجھے دے دو، ارے مجھے، چاہتا نہیں ہے دینا اور آپ زبردستی اسے چھین کر کے لے کر کے آئے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہمارے ان کے درمیان کوئی تکلف نہیں، ٹھیک ہے تکلف نہیں ہے، لیکن وہ تو اگر آپ کے لیے تو پہلے ہی آپ کے کہنے پر دے دیتا، لیکن نہیں دے رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دل کی خوشی سے نہیں دے رہا۔ تو اس کی بہت سی صورتیں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، اور ہر صورت انسان کے لیے جہنم میں جانے کے سبب بن سکتی ہے۔ کسی کا مال مذاق میں لے لینا، اسے خبر نہ ہوئی تو اس کو ہڑپ کر گئے، حالت لیت کس میں مذاق میں لیا۔ یہ چاہے کسی رشتہ دار کا ہو، الا یہ کہ باپ اپنے بیٹے کا مال کھائے تو الگ ہے کہ نہیں ہے؟ باپ اپنے بیٹے کا مال کھائے تو الگ ہے، یا جس کے یہاں کھانے کا اس کا حق بنتا ہے اور ضرورت بھر کھا رہا ہے اور اس کو محروم رکھتا ہے تو کھائے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ باقی جتنے طریقے سے، چاہے تنخواہ کی شکل میں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ڈیوٹی صحیح طور پر نہیں دے رہا، ڈیوٹی صحیح طور پر نہیں دے رہا، بلکہ کیونکہ یہاں بعض طلبہ موجود ہیں، یہ بھی کہہ دوں کہ بعض لوگ یہاں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جان بوجھ کر کے فیل ہو جاتے ہیں تاکہ آئندہ سال ہم کو پڑھنا پڑے، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھا رہا ہے، جان بوجھ کر کے فیل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے جان بوجھ کے فیل ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نمبر کم ہے، ہمارا ایم اے یا ڈاکٹرا میں داخلہ نہیں ہوگا، یا جان بوجھ کر کے فیل ہو گئے کہ آئندہ سال ہم اچھا نمبر لے کر کے آئیں گے۔ نظامن جائز ہے، یہ قطعاً ناجائز ہے، باطل طریقے سے جو پیسہ لے رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ تو ساتھیوں یہ بہت اہم ہے، اور بہت سے لوگ دانستہ یا نادانستہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس لیے سوچنا چاہیے اس کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناجائز قرار دیا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بالباطل وتدلوا بالباطل، اپنا مال، اپنے ساتھیوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہاں تک کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. عجیب، مال خریدنے سے، مال کھانے کا تعلق قتل کرنے سے کیا؟ یعنی باطل طریقے سے مال کھانا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا. باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا گویا اپنے آپ کو، اس لیے بھوکے مر جاؤ لیکن باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ. اپنی جائیداد چلی جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن باطل طریقے سے کسی کی جائیداد ہمارے پاس نہ آنے پائے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور ایسا جو شخص زیادتی کرتے ہوئے کرتا ہے، یعنی کسی کا مال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم عنقریب اسے جہنم میں ڈالیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. تو کسی بھی طریقے سے میراث کے طور پر یا کسی اور طور پر باطل طریقے سے کسی مسلمان کا یا کسی غیر مسلم ہی کا مال کیوں نہ ہو، اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو یہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. اسی طریقے سے 8ویں اور 9ویں قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. یا وہ عورتیں جو باہر آتے جاتے شرعی پردے کا لحاظ نہیں کرتی، یہ بھی ایسی چیز ہے جو جہنم میں جانے کا سبب. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، آپ نے بیان فرمایا صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کے میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں. پہلے کون سے لوگ؟ رجال معہ، کچھ مرد ایسے ہیں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے دم کے طریقے سے چابک ہے اور کوڑے ہیں جس سے لوگوں کو مارتے. پولیس والے ہیں، ڈنڈا لیے رہیں گے، اس کو ڈنڈا مار رہے ہیں، اس کے رکشے کو مار رہے ہیں، اس کی گاڑی کو مار رہے ہیں، اس کو پیٹ رہے ہیں، بس کچھ نہیں. بھائی چلو بغیر ڈنڈا مارے بھی جا سکتا ہے آدمی نا، لیکن عادت بن گئی ہے ظلم کرنے کی. تو قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ ہیں ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے طریقے سے چابک ہوگا، کوڑا ہوگا، اس سے لوگوں کو مارتے رہیں گے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، اور ایسی عورتیں جو کپڑا پہنے ہوں گی لیکن برہنہ ہے. کیا معنی ہے؟ یعنی ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو قابل ستر حصے کو چھپاتا نہیں ہوگا. اتنا چست لباس پہنے ہوئے ہوگی کہ جسم کی ساری ساخت کیا ہے، بالکل ظاہر ہے. ایسا باریک لباس پہنے ہوگی کہ اس کی وجہ سے جسم کا اندر کا حصہ دکھائی دے رہا ہے. ایسی قمیص پہنے ہوگی، ایسی شلوار پہنے ہوگی جو جسم کے بعد ایسے حصے کو ظاہر کر رہا جس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. ادھر قمیص ہے اور یہاں تک پہن جا ہے کہ نہیں ہے. یا وہ جو ساڑیوں کے ساتھ بلا لحاظ پہنا جاتا ہے، بلاؤز یا کیا کہتے ہیں اس کو، ہے نا، بلا لحاظ، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے نا، وہ پہنا جاتا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے لباس ہیں کہ اگر کوئی عورت پہنتی ہے تو گویا اپنے جہنم میں جانے کا سبب بنا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا، نہ وہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے ملتی ہے.
اور وہ حدیث جسے آپ لوگ برابر تقریر میں سنتے اور بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے کہ نہیں؟ اس میں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو جانتے ہیں مفلس اسی کو جس کے پاس پیسہ نہ ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کے مارا ہے، مال کے اعتبار سے ظلم کیا ہے، کسی کا خون کیا ہے، کسی کو مارا ہے، ہر کسی اعتبار سے ظلم کیا ہے، غیبت اور چغلی کرتا رہا ہے، ناجائز اس کے اوپر الزام لگاتا رہا ہے، یہ سارا کچھ کرتا رہا ہے، جو قیامت دن اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دے گا، اور ابھی اس کے پر حقوق باقی رہیں گے اور وہ نیکیاں اس کے پاس نہیں ہیں. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، لوگوں کی غلطیاں اٹھا لے کر کے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو لوگوں کے جان، مال، عزت پر کے بارے میں کہ ظلم کرنا یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے. ساتھیوں ایک اور چیز جس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں، حیوانوں پر ظلم کرنا یہ بھی انسانوں کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. حیوانوں پر ظلم کرنا انسانوں کے جہنم میں جانے کا سبب ہے، جس سلسلے میں بہت لوگ کوتاہ رہتے ہیں، خاص طور پر دیہات میں رہنے والے لوگ جو جانوروں کو پالتے اور ان سے اپنا کام لیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ہم حضرت ابو درداء کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے انہی گناہوں کو معاف کرے جو جانوروں پر تم کر کے گناہ کرتے ہو تو بہت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ. یعنی معنی کیا ہے؟ گناہوں کے، جانوروں کے حقوق مارنا، ان پر ڈنڈے برسانا اور یہ کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور سب سے واضح حدیث صحیح بخاری میں وہ قصہ ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اس کو باندھے رکھا، نہ ہی اسے کھلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ جا کر کے وہ اپنا پیٹ بھر سکے، اس طریقے سے وہ مر گئی. تو اسی لیے جو جانور ساتھیوں ہمارے لیے باعث ضرر نہیں ہے، اسے مارنا، اسے تنگ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ یہ انسانوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنے. اسی طریقے سے جہنم میں جانے والے جو بعض کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان کے عمل میں اخلاص کا فقدان ہوتا ہے. اور ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں سے مراجعے کا مطالبہ کرتی ہے. ہر انسان سے، خصوصاً وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت علم سے نوازا، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی، بہادری دی ہے اللہ نے، انہیں جرأت دی ہے، بات کرنے کا انداز دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، صلاحیت دی ہے کہ اپنے اس صلاحیت کو کام میں لے آ کر کے لوگوں کی مدد کر سکتی ہے. اللہ نے کسی منصب کے اوپر رکھ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کا فقدان یہ بھی انسان کو کے لیے جہنم میں جانے سے، لیکن یہ وہ اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے جو اصل بنیادی طور پر اس کے اندر نہیں پایا سے مفقود نہیں ہے. ورنہ اگر بنیادی طور پر انسان کے اندر سے اخلاص مفقود ہو تو وہ تو نفاق ہے، وہ تو جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے. سمجھیں گے فرق؟ ایک اخلاص وہ ہے جو اصل میں انسان یہ کام اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاص چونکہ کم ہے، لہذا جہاں ریا کا معاملہ ہوا، دکھاوے کا، اس میں اور بڑھ کر کے کام کر رہا. جہاں پر دکھاوے کا معاملہ آ گیا وہاں اور ہی بڑھ چڑھ کر کے کام کر رہا. اور انسان یہ کام سرے سے کرنا ہی نہیں چاہتا، صرف اسی لیے کر رہا ہے دکھائی، یہ تو اصل کیا ہے؟ وہ تو نفاق ہے. تو اخلاص کا فقدان، جیسا کہ
صحیح مسلم اور سنن ترمذی کے اندر وہ حدیث موجود ہے. آپ لوگ بار بار سنے ہیں کہ سب سے پہلے ابھی اشارہ کیا جہنم میں کن کو ڈالا جائے گا؟ ایک قاری قرآن ہے اور ایک شہید ہے اور ایک سخاوت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا. ایک کو پہلے قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں ہم نے تمہیں یہ علم دیا تھا, تم نے کیا کہا؟ تو کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہم نے وہاں تقریر کی, وہاں خطبہ دیا, وہاں ہم نے پڑھایا ہے, ہم نے ایسے لوگوں کو ہم سے ہدایت ملی اور فلاح اور فلاح ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ تو بہت اچھا عالم, بہت اچھا قاری ہے. لہذا تمہیں کہہ دیا گیا ثم طرح فی النار, چہرے کے بل اٹھا کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہی معاملہ شہید اور ہر ایک کا. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں سنن ترمذی سنن ابن ماجہ میں روایت ہے من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء ویجاری بہ السفہاء وتصرف بہ وجوہ الناس ادخلہ اللہ جہنم. جو شخص وہ علم جو اللہ کے لیے حاصل ہونا چاہیے, یعنی یہ قرآن اور حدیث اور اس کا علم, کیوں؟ تاکہ علماء کے درمیان علماء سے بحث کرے, حجت کرے. وَيُجَارِيَ بِهَا السُّفْهَاءَ, اور سفہاء اور جو جاہل لوگ ہیں انہیں نیچا دکھائے. وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ, اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ادخلہ اللہ جہنم, اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا. تو ریا اور نمود یہ چیز کیا ہے بھی انسان کے جہنم میں, لیکن چونکہ اصلی طور پر وہ مسلمان ہے لہذا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. 12ویں چیز جو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے وہ خودکشی کرنا. اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو, وہ مسلمان ہو. خودکشی کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں پائی جاتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کو جہنمی قرار دیا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں خالداً مخلداً تک بیان فرمایا. بعض ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عامل کو خالداً مخلداً, بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص دائمی جہنمی ہے, لیکن اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے, عقیدہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن باہر آئے. جیسے ایک مومن کا قاتل ہے, قرآن مجید نے اس کے بارے میں خالدین کہا ہے نا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اسی طریقے سے سود خور ہے, اسی طریقے سے یہ قاتل نفس ہے. تو یہ ایسے بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے جہنم میں ایک لمبی مدت تک رہنے کا اللہ کے رسول نے خبر دی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ اس ایک نہ ایک دن باہر آئیں گے. اس کی سب سے واضح دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات قاتل نفس کے لیے آپ نے دعا کی ہے, بات دعا کی ہے اللہ کے رسول. ایک چیز. دوسری چیز, مسلمانوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کافر نہیں ہے. جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہم ولیدیہ فاغفر, اے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے. حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی کے ساتھ کچھ لوگ قبیلے دوس کے آ کر کے مسلمان ہوئے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے. ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں کچھ ایسا زخم ہو گیا کہ جس سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی, تو نے اپنی انگلی کاٹ دی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں تو گیا ہے لیکن اپنے ہاتھ کو ڈھکے ہوئے, اپنے ہاتھ کو ڈھکے ہوئے. پوچھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہجرت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. کہا تو اپنا ہاتھ ڈھکے ہوئے کیوں ہو؟
کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھ سے خراب کیا اس کو میں نہیں درست کرتا. یعنی تم جنت میں رہو لیکن تمہارا ہاتھ کٹا رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی معاف کر دے، جس نے کاٹا ہے اس کو بھی، جو کٹا ہے وہ اس کو بھی معاف کر دے. تو آپ نے دعا کی نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دائمی جہنمی نہیں ہے. تو خودکشی کرنے والے کے بارے میں بعض حدیثیں جیسے صحیح بخاری وغیرہ خالدن مخلدن کے الفاظ آئے ہیں تو اس سے مراد لمبی مدت تک ہے، یعنی اس کی یہ سزا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ جہنم کے اندر وقتی طور پر جائیں گے اور ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، وہ ظالم، بلکہ وہ لوگ ہیں جو ظالموں کا ساتھ دیتے، چاہے ظالم حکام ہو، ظالم مدیر ہو، ظالم باپ ہو، کسی بھی طریقے سے اگر وہ ظالم ہے، اگر ان کا ساتھ دیتے ہیں، ساتھ دینے کا معنی کیا ہے؟ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ساتھ دینے کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے کاموں کو درست اور اچھا سمجھتے ہیں، ان کے کاموں کو درست اور اچھا بتاتے ہیں، ان پر ان کیا ابھارتے بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ مائل ہو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ظالم نہ بنو، کیا کہا؟ مائل نہ. یعنی اگرچہ تم نے ظلم نہیں کیا ہے لیکن ظالم کے ظلم پر تم خاموش ہو گئے، اس کی تردید نہیں کی، یا ظالم کے ظلم کے لیے تم نے حیلے اور بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں، یا ظالم کے ظلم کا لیے تم نے کوئی نہ کوئی دلیل لا کر کے پیش کر دی ہے. تو ایسے لوگوں کا بھی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف تم لوگ مائل نہ ہو، جنہوں نے ظلم کیا ان طرف مائل نہ ہو، ورنہ تمہیں آگ لپٹے گی، تمہیں آگ پا لے گی، آگ جلا دے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، نہ تمہاری کہیں سے مدد کی جائے گی. تو ظالموں کا ساتھ دینا کسی بھی معاملے میں یہ بھی انسانوں کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اس آیت سے متعلق نقل کی ہے کہ لا تمیلوا الی الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے تم مائل نہ ہو. لغوی طور پر رکون کے معنی میں بڑی وسعت ہے، اس کا ادنا درجہ ان کے ظلم پر چپ رہنا ہے، اور آخری درجہ ظلم پر ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی تائید کرنی. ساتھیوں، اور ایک ان لوگوں کو لے لیجئے جو وقتی طور پر جہنم میں جائیں گے. بس ایک بات جو لوگ وقتی طور پر جہنم میں رہیں گے اور دائمی ان کے لیے جہنم نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تصویر بنانے والے لوگ. تصویر سے متعلق ہم نے شام کو جو کہا تھا کہ اس سے مراد کون سی تصویر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی نامعافی جرم قرار دیا. خاص طور پر وہ تصویریں جن کی تعظیم کی جاتی ہے، جنہیں سجدہ کیا جاتا ہے، جن پر پھول چڑھائے جاتے ہیں صبح و شام، جن پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، جن کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، یہ ایسی تصویر بنانے والے قیامت کے دن سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں. ہاں اگر مسلمان ہیں تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکالے گا، لیکن ہے ان کا ٹھکانہ جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے سخت عذاب والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو تصویر بناتے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا
जहन्नमी है। लेकिन साथियों कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके सामने जितनी तस्वीर बनाया होगा हर तस्वीर पेश की जाएगी और उससे कहा जाएगा इन तस्वीरों के अंदर चलो रूह डालो, तो चलो रूह डालो। एक दो में नहीं, जितनी तस्वीरें बनाया होगा हर तस्वीर उसके सामने रखकर अल्लाह फरमाएगा इसमें रूह डालो। है वो डाल सकता है? नहीं डाल सकता। तो कहने का मतलब है कि जिन्हें वक्ती तौर पर जहन्नम में डाला जाएगा वो तस्वीर बनाने वाले, स्टीचो बनाने वाले इस किस्म के लोग हैं। ये चंद वो लोग थे जो मुसलमान होने या मोमिन होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नम में डालेगा, लेकिन वो जहन्नम में नहीं रहेंगे। बाकी मौजू आखिर में चंद वो बातें मुझे जहन्नम में से बचाने वाले आमाल कौन कौन से हैं वो आपके सामने रखना है और वो इंशाल्लाह नाश्ते के बाद रखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा शेखना करीम, बारकल्लाहु फीकुम व नफ़अ बिकुम व मतअकुम अल्लाहु बिस्सिहति वल आफिया। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामिईन और इसी तरह से ऑनलाइन हमारे मोहतरम तलबा व तालिबात व हाज़रीन व हाज़िरात, अभी माशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व तौफीक से लगातार 1.25 घंटे से कुछ ऊपर आप सुनते रहे। जहन्नम में दायमी अभी थोड़ा सा आप लोग भी रिफ्रेशमेंट ले लीजिए। अगर पहले ही पेट भरकर खाना खा चुके हैं तो थोड़ी सी चाय वाय पी लीजिए। जब तक हमारे यहाँ हाज़रीन साथी नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक होगा। अहले सुन्नत व जमात से मेहनत छाटने वाला माशाअल्लाह माशाअल्लाह।